بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی وقال فی مقام الآخر فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہماری جھولی کی وسعت ہوتی ہے، جو جتنا چاہے وہ اس کے خزانوں سے لے سکتا ہے۔ مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، اور جن سے مانگا جا رہا ہے ان سے اس امید پر اس سلیقے کے ساتھ مانگا جاتا ہے کہ وہ ہماری جھولی کو خالی نہیں بھیجیں گے۔ تو شاعر نے کہا کہ وہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے، اور حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کے دشمن سے، حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کے دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کے دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے، اور محبت اس کو ہو جائے، محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر، محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر۔ اگلے مصرے کو سمجھیے گا نہیں، محسوس کیجئے گا کہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج صبح سے شام تک گناہ بھی کریں، رزق بھی مل رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور جانا کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، آج میں اور آپ سب سالانہ عظیم و شان شہادت امام علی مقام شہدائے کربلا کانفرنس کے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خلاق عالم آج کی ہماری اس خوبصورت حاضری کو، خوبصورت بزم کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ خوبصورت بزم سجانے پر جامعہ مسجد محمدیہ غوثیہ کے تمام اراکین، نمازی، محبین، میں تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آج کی اس خوبصورت بزم کو سجانے کے لیے میری مراد محترم بھائی محمد علی حسن صاحب
محترم المقام محمد جمیل ارشد صاحب، محمد کاشف محمود صاحب، دیگر جتنے احباب، محمد سہیل صاحب، کاشف صاحب، شاہد صاحب، جتنے احباب جس طریقہ کار کے ساتھ انہوں نے محفل پاک کے لیے کوشش کی، محنت کی، دعا ہے کہ اللہ رب العزت جن عظیم ہستیوں کا ذکر سجائے بیٹھے ہیں ان کا فیض نصیب فرمائے۔ آپ احباب بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ احباب امام علی مقام اور آپ کے تمام رفقا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ قبل اس سے کہ میں اپنے مائک کو آگے بڑھاؤں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں، میں ایک آدھی گزارش جو ہے وہ آپ کے ذمن میں کر دیتا ہوں تاکہ ہر آنے والے مہمان کو بارہا نہ کہنا پڑے۔ ہم بڑی عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے گا عشاء سے لے کر فجر تک، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، کل عشاء تک بھی ہم بیٹھے رہیں، ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے، ٹھیک ہے؟ جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے، وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ تباہ تھی وے جندہ محمد دی آل نال ویر ہووے، ساڈے پیو ماں دا دین بچ گیا، علی دے پتراں دی خیر ہووے۔ تو ان کے صدقے سے ہمیں آج دین ملا ہے۔ آپ جو بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کی سفید داڑھی کا حیا ہے تو خدا کی عزت کی قسم علی اکبر کی جوانی کا صدقہ ہے۔ جو بچے بیٹھے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھ رہا ہے تو یہ شہزادہ علی اصغر کی قربانی کا صدقہ ہے۔ تو ہم جتنی دیر یہاں پر بیٹھیں گے، اخلاص کے محافل اور بھی ہوتی ہیں، وہ مختلف عنوانات کے ساتھ سجائی جاتی ہیں، ہر محفل کا ادب ہوتا ہے، لیکن یہ ایک خاص کیفیت ہے اور خاص وقت ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ایک بات کر کے اپنے مائک کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ یہ وہ رات ہے جو میرے امام نے خود مانگی تھی۔ جب مقابلے کے لیے وہ سامنے آیا تو میرے امام نے کہا کہ یہ جو رات ہے نا یہ مجھے دے دو غازی عباس علمدار قریب۔ اے امام علی مقام، ہم جانتے ہیں کہ کمپرومائز والی بات کوئی نہیں، آپ نے جنگ ہی کرنی ہے، ہونی تو جنگ ہی ہے، تو پھر آپ یہ ایک رات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ منافقین ہیں سامنے، یزیدی ہیں، وہ کہیں گے شاید حسین ڈر گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اس وجہ سے رات نہیں مانگی، رات تو اس لیے مانگی ہے کہ ایک رات مل جائے گی میں اپنے رب کی عبادت کر لوں گا۔ تو آپ احباب مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، سروں پہ تاج ٹوپیوں کے سجائے ہوئے ہیں، ذکر سنیں گے تو یہ ساری عبادت ہے۔ ایک تو یہ عبادت ہوگی، محفل پاک کا ثواب الگ ہے، مسجد میں اعتکاف کی نیت کا ثواب الگ ہے، دیگر ثواب ہیں، وہاں پر یہ امام علی مقام آپ کی سنت اور آپ کے رفقا کی سنت پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ میں دعا کروں گا اور امید بھی کروں گا انشاءاللہ آپ جتنی دیر یہاں پر بیٹھے رہیں گے حشاش بشاش اور سبحان اللہ ماشاءاللہ اور نعروں کی گونج میں اپنی حاضری لگواتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہم بڑے اختصار کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ آج کی خوبصورت تقریب کا باقاعدہ آغاز میں تلاوت قرآن ربانی سے کرانا چاہوں گا۔ انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں قاری القرہ، فخر القرہ، زینت القرہ قاری محمد سلیم کیلانی صاحب اپنے خوبصورت اور مخصوص انداز سے اللہ رب العزت کی لاریب بے عیب کتاب کی تلاوت سے ہمارے قلوب و ذہن کو معطر منور فرمائیں گے۔ احباب محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ نعروں کی گونج میں استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے، یہ آغاز عشق ہے کیا روتا ہے، اب آگے آگے دیکھ ابھی ہوتا ہے کیا، تو یہ ابھی ابتدا ہے۔ تو آپ احباب ذرا محبتوں کا اظہار فرمائیں اور نعروں کی گونج میں استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ محترم المقام قاری محمد سلیم کیلانی صاحب۔